دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر ببلو، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی ساتھ ہیں ہمارے اور آپ کے مدبر بھائی۔ السلام علیکم مدبر بھائی۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آج آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں، ابھی بہت مزہ آنے والا ہے۔ میں مدبر بھائی کے ساتھ ایک بہت اچھی گیم کھیلنے لگا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں مجھے اس کھیل میں کرنا کیا ہوگا؟ مدبر بھائی، میں آپ کے سامنے باری باری ایک چیز رکھوں گا، آپ نے اس چیز کو ہاتھ میں لینا ہے اور اسے محسوس کر کے بوجھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں آپ کو اتنا بس بتا سکتا ہوں کہ یہ چیزیں میری اپنی چیزوں میں سے ایک چیز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نے میرے سامنے رکھا ہوا ہے، تو میں پھر شروع کروں کچھ؟ جی بالکل، آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہوئی ہے، اسے ہاتھ میں لیں اور بتائیں یہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوچیں سوچیں، آپ کو محسوس کرنے سے کیا لگ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، مجھے جو لگ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کی چیزیں ہیں۔ تو یہ میری چیز نہیں ہو سکتی کیا؟ یہ نہیں ہو تو سکتی ہے، لیکن یہ تو مجھے بچوں کی چیز لگ رہی ہے۔ آپ مجھے پہلے بتائیں یہ چیز ہے کیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے لگتا ہے یہ بچوں کا فیڈر ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے یہ فیڈر ہے؟ پھر یہ بتائیں اس کا رنگ کیا ہے؟ مجھے رنگ کیسے نظر آئے گا؟ آپ نے میری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تو بس چیک کر رہا تھا کہ کہیں آپ چیٹنگ تو نہیں کر رہے۔ آپ نے اتنی جلدی بوجھ لیا، مجھے لگا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نہیں، چیٹنگ تو میں بالکل نہیں کرتا۔ یہ تو ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ چیٹنگ کرنا بری بات ہوتی ہے، لیکن یہ بس پتہ چل گیا ہاتھ لگانے سے، پانی بھی لگ گیا میرے ہاتھوں میں۔ جی بالکل، دودھ تو نہیں تھا نا، پانی تھا نا۔ صحیح بوجھا آپ نے، یہ میرا فیڈر ہے اور پانی ہی تھا، اس میں کوئی جوس یا دودھ نہیں تھا۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا فیڈر ہے؟ مطلب ابھی تک آپ یہی استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو چھوٹے بچوں کی چیز نہیں ہے۔ اوہو مدبر بھائی، یہ میرا بچپن کا فیڈر ہے، اب تھوڑی میں اس میں دودھ پیتا ہوں۔ آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں۔ بچوں، آپ کو بھی کیا یہی لگتا ہے کہ میں ابھی بھی فیڈر میں دودھ پیتا ہوں؟ اچھا، لیکن آپ نے اتنی دیر تک اس کو سنبھال کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، دیکھ لیں، مجھے اپنی چیزوں سے بہت پیار ہے، اس لیے سنبھال کے رکھتا ہوں۔ چلیں اب میں آپ کو اگلی چیز دیتا ہوں، یہ آپ اتنی جلدی نہیں بوجھ سکیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا نہ کر لیں کہ ہم پہلے اپنے پروگرام کے کچھ سوال شامل کر لیں، اس کے بعد گیم کھیلتے رہیں گے۔ اوہ ہاں، بچوں کے سوال بھی تو سننے ہیں، میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ چلیں مدبر بھائی، پھر ابھی آپ اپنی پٹی اتار لیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ تو بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سوال کی طرف، اور یہ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے پاکستان سے اعتزاز احمد نے۔ تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام اعتزاز احمد ہے، میں فیصل آباد میں رہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم احمدی غیر احمدی امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو بہت ہی اچھا سوال ہے، اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا مدبر بھائی؟ جی واقعی ڈاکٹر صاحب، یہ تو واقعی مشکل سوال ہے، لیکن جب ہمیں ایسی مشکل پیش آتی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے دو دوستوں کے پاس، یعنی فاتح اور ذکی کے پاس۔ وہ ہمیں یقیناً اس کا جواب بتا دیں گے۔
दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया ذکی جلدی کرو ہماری نماز نہ رہ جائے ہم لیٹ نکلے گھر سے نماز کے لیے بھائی ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد ہے ہم اس میں کیوں نہیں جاتے ذکی وہ غیر احمدیوں کی مسجد ہے ہم غیر احمدیوں کی مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے اچھا بھائی کیا ہم غیر احمدی کے پیچھے غیر احمدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے کیا ذکی میں آپ کو اس کے بارے میں نماز کے بعد بتاتا ہوں پہلے وہ نماز پڑھتے ہیں جی ٹھیک ہے بھائی दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया यहाँ खुला है इल्म का रास्ता देखो आंखें खोलो पूछ के देखो पूछ के जानो दिल में क्या है बोलो इल्म बढ़ाना मेरा या रब रब्बे जिदनी इल्मा रब्बे जिदनी इल्मा रब्बे जिदनी इल्मा جی تو ذکی جب ہم نماز کے لیے آ رہے تھے تب آپ نے راستے میں میرے سے ایک سوال پوچھا تھا ہے نا جی بھائی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم احمدی مسلمان ہیں ہم غیر احمدی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے جی بالکل ذکی میں کوشش کروں گا آپ کو اس بارے میں تھوڑا آسان لفظوں میں بتانے کی دیکھو ذکی اس بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک امام مہدی آئے گا آخری زمانے میں اور جب وہ امام مہدی آئے گا تب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے ہے کیونکہ اس کی خوشخبری ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی بالکل صحیح کہا آپ نے اور آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا تھا تب مسلمانوں نے کیا کیا بھائی کیا کہا انہوں نے جی تو ذکی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پھر کیا کیا انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مہدی نہیں مانا جن کا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا اچھا کیا واقعی بھائی مسلمانوں نے ایسے ہی کہا تھا انہوں نے صرف یہی نہیں کیا انہوں نے جو ہے نا ان کے پیچھے کسی کو نماز بھی نہیں پڑھنے دی سارے مسلمانوں کو انہوں نے روک دیا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد کے پیچھے نماز نہ پڑھیں پھر کیا ہوا بھائی پھر ذکی صرف احمدی جو مسلمان تھے انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مانا تھا اور آپ کو پتہ ہے صرف احمدی مسلمان ہی وہی ہیں جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر عمل کیا بھائی پھر تو صرف احمدی مسلمانوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تھی جی ذکی اور اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ کسی غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی جی بھائی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے جو ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے جی ذکی شکر ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی چلو گھر چلتے ہیں علما رب زدنی علما رب زدنی علما تو بچوں اب آپ نے سنا اور ہم نے بھی سنا کہ ہم احمدی غیر احمدیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو امام مانتے ہیں یعنی امام مہدی مانتے ہیں اور اس زمانے کا امام مانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور غیر احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وقت کا امام نہیں مانتے تو جو وقت کے امام کو نہیں مانتا وہ نماز کی امامت کیسے کر سکتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ سوچیں تو سچ مچ ہمارا خود دل بھی نہیں چاہے گا کہ ہم کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو اس وقت کے امام کو نہیں مانتا جس کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے یہ تو بالکل صحیح بات کی ہے آپ نے معتبر بھائی فاتح نے کتنے آسان لفظوں میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ احمدی مسلمان کسی غیر احمدی امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے جی بالکل ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر صاحب اب ہم نے سوال کا جواب سن لیا اب ہم آپ کی گیم کی طرف آگے چلیں او جی بالکل چلیں جلدی سے اپنی آنکھوں پر اب پٹی باندھ لیں چلیں ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کے بعد وہ چیز لا کے رکھ دیں جو بجوانی ہے مجھ سے چلیں ایک منٹ ابھی میری باندھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ
گرا لگ گئی. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے کچھ پڑا ہوا ہے، اسے ہاتھ میں لیں اور بتائیں یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. پڑا ہوا ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، دوبارہ چیک کریں اپنے سامنے. تو میری اینک ہے. اچھا ہاں اچھا مل گئی. یہ تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے ڈاکٹر صاحب. بچوں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ان کو نظر آ رہا ہے، انہوں نے تھوڑی کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے اپنی آنکھوں پر. یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو مجھے کوئی استعمال کرنے والی چیز لگ رہی ہے. جی بالکل، اور یہ چیز تو میں روزانہ استعمال کرتا ہوں، اس لیے تو اتنا ذہین ہوں. روز استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ کوئی قمیض کا بٹن تو نہیں ہے؟ بٹن؟ قمیض کے بٹن کا میری ذہانت کے ساتھ کیا تعلق ہے مدبر بھائی؟ یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے. اچھا پھر کوئی مدد ہی کر دیں میری. چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس چیز کو آپ کھا کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا ہے. اچھا تو یہ کھانے کی چیز ہے. اچھا تو بادام رکھے ہیں آپ نے میرے سامنے. جی اب صحیح بوجھا آپ نے، شاباش مدبر بھائی. یہ تو بہت ہی مشکل تھا ڈاکٹر صاحب. اگر آپ میری مدد نہ کرتے اس بار تو میں بوجھ نہ پاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے دیکھیں وقت بہت ہو گیا کھیل کھیل میں، ہمیں تو بہت سے سوالات اور کرنے ہیں، تو اگلے سوال کی طرف چلیں. ہاں جی تو چلتے ہیں پھر اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم، میرا نام اسد صدیقی ہے، میں 3 سال کا ہوں. میں لندن میں رہتا ہوں. میرا سوال ہے کہ کام انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت اچھا سوال ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ چاہے. مدبر بھائی اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے نا؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ایک آیت میں فرمایا ہے کہ اور ہرگز کسی چیز سے متعلق یہ نہ کہا کر کہ میں کل اسے ضرور کروں گا، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا ہے تو ظاہر ہے ہمیں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے. اور یہ اتنا ضروری کیوں ہے یہ ہم ایک کہانی سن کے بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک دفعہ کی بات ہے کہ کسی بستی کے قریب ایک بہت خوبصورت باغ تھا. اس باغ میں کئی قسم کے میٹھے میٹھے پھل لگتے تھے. جب ایک دن اس باغ کے پھل پک چکے تھے تو باغ کے مالک نے سوچا اس دفعہ تو پھل کچھ خاص ہی میٹھے اور اچھے پکے ہیں. کل ان سب پھلوں کو میں توڑوں گا اور بیچ دوں گا اور کچھ پھل میں اپنے کھانے کے لیے رکھ لوں گا. اس مالک کی بیوی کو اپنے شوہر کی یہ بات اچھی نہیں لگی اور وہ اس سے کہنے لگی کہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ کل ہم سارے پھل توڑ کر انہیں بیچیں گے، اور پھر ہمیں صرف اپنے ہی بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں ان پھلوں میں سے کچھ حصہ غریبوں کو بھی دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بات سے خوش ہو کر ہمیں اور برکتیں اور نعمتیں عطا کرے. باغ کے مالک کو اپنی بیوی کی باتیں بہت بری لگی اور وہ تکبر سے کہنے لگا باغ کے پھلوں پر غریبوں کا کیا حق ہے؟ یہ سب تو میری محنت کا نتیجہ ہے جو اتنے اچھے پھل نکلے ہیں، اسی لیے یہ سارا پھل کل میں ضرور توڑوں گا اور یا تو بیچوں گا یا اپنے کھانے کے لیے رکھوں گا.
اگلے روز جب وہ مالک اپنے باغ کے پھل توڑنے کے لیے گیا تو باغ کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ باغ تو پوری طرح سے اجڑ چکا تھا اور اس کے پودے اکھڑ گئے تھے، سارے پھل زمین پر گر کر خراب ہو گئے تھے۔ پہلے تو مالک نے سمجھا کہ میں کہیں رستہ بھول کر کسی اور جگہ پر تو نہیں آ گیا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ اسی کا باغ ہے۔ اپنے باغ کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے اور جو کچھ اس کی بیوی نے اس سے کہا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اس کی رضا ہوگی تو ہی وہ کام ہوگا۔ مدبر بھائی، اس کہانی سے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اب دیکھیں پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ جب جو چاہے ویسا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کام سے رضامند نہ ہو، یعنی جب اللہ تعالیٰ پسند نہ کرے کہ ایسا کام ہو، تو وہ کام نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بھی ایسا چاہے کہ وہ ہو۔ چلیں مدبر بھائی، ابھی ہماری گیم ختم نہیں ہوئی، ایک چیز ابھی آپ نے اور پوچھنی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پھر میں اپنی آنکھوں پہ یہ پٹی باندھ لیتا ہوں دوبارہ، اور آپ باقی گیم کی تیاری کر لیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پھر میں پٹی باندھنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے اب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے سامنے پھر ایک چیز میں نے رکھوا دی ہے، بوجھے یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اوہ، آپ ہی بتاؤ بچوں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ مدبر بھائی، آپ نے خود ہی بوجھنا ہے، بچوں سے مدد نہیں لینی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کچھ مدد کر دیں۔ چلیں، چوکور سی کوئی چیز ہے، تھوڑا سخت ہے، تھوڑی بھاری بھی ہے، شیشہ بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ٹوٹ تو نہیں جائے گی اگر گر گئی تو؟ ہاں جی بالکل، اگر یہ نیچے گر جائے تو ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ چلو میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ کو میں یعنی ڈاکٹر ببلو نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، تو ایسے اگر کروں یعنی شیشہ ہے؟ نہیں، شیشہ تو نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا کچھ ہے، میرے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے، ایسی کیا چیز ہے جو آپ کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں یہ کیا چیز ہے۔ اچھا چلیں، پھر میں نے ہار مان لی ڈاکٹر صاحب۔ یہ راؤنڈ، اچھا آپ کی تصویر ہے۔ ہاں جی بالکل، میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں اس تصویر میں، ہے بہت نا؟ خوبصورت لگ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ۔ دیکھیں، چلیں پھر آپ جیت گئے ایک راؤنڈ مجھ سے۔ جزاک اللہ۔ چلیں مدبر بھائی، اگلے سوال کی طرف چلیں، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے نا؟ جی بالکل، ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اور پھر اس کا جواب لے کے آپ کے پاس آئیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ممتا نور ہے، میں 6 سال کی، میں پاکستان میں رہتی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اسٹینڈ کیسے بنا؟ تو بچوں، اس سوال کے جواب کے لیے ہم چلیں گے عیشا کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا جواب ڈھونڈیں گی۔ اس سوال کا جواب ہمیں ہمارے پیارے حضور نے ایک کلاس میں دیا تھا۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور نے کیا جواب دیا۔
حضور شیطان کیسے بنا ہے؟ شیطان کیسے بنا ہے؟ شیطان جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں نظر آنے والی چیز ہو، ٹھیک ہے؟ ہر شخص کے ساتھ انسان کو جو غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے نا، اگر کوئی نیکی کی طرف لے کے جائے تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو تمہارے سے نیکی کرواتے ہیں، اچھا کام کرواتے ہیں۔ اگر کوئی برا کام کی طرف لے کے جائے کہ تمہارے سے برائی کروائے، کوئی گندا کام کروائے، تو وہ شیطان کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان کو اس طرح کوئی نہیں ہے کہ تم کوئی ایک باڈی ہے، کوئی وجود ہے جس کو تم دیکھ سکو، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہر حدیث میں ہے کہ ہر شخص کے خون میں شیطان گردش کر رہا ہوتا ہے۔ جو تمہارا بلڈ سرکولیشن ہے نا، مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر شیطان ہوتا ہے۔ اگر جو اچھی باتیں کی طرف لے کے جاتے ہو تو وہ شیطان کی بات نہیں تمہارا دل مانتا، تم نیک ہو جاتے ہو، ہیں؟ آنسر نے فرمایا کہ میرا شیطان بھی جو ہے نا وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، اب مجھے گندے کام کروا ہی نہیں سکتا میرے سے، وہ ہیں اتنا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ شیطان کوئی وجود نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے جس طرح سامنے تمہارے بیٹھ جائے گا آ کے کہ میں شیطان ہوں۔ ہر برا کام کوئی کرتا ہے جو شخص وہ شیطان کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، آپ نے سنا کہ پیارے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ شیطان کا کوئی وجود نہیں ہے جو ہمیں نظر آ سکے، جسے ہم دیکھ سکیں۔ شیطان ہمارے اندر ہوتا ہے اور انسانوں سے برے کام کرواتا ہے۔ چلیں اب ہم مدبر بھائی اور ڈاکٹر ببلو کی طرف واپس چلتے ہیں۔ جزاک اللہ عائشہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب ہمارے حضور کا ہم تک پہنچایا ہے۔ تو بچوں، آپ نے غور سے سنا نا کہ حضور نے ہمیں شیطان کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ شیطان کا کوئی جسم نہیں ہوتا، یعنی شیطان کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہوں، بلکہ ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اسے برے کام کرواتا ہے۔ جو آپ کے اندر خیال اٹھتے ہیں، ہمارے اندر خیال اٹھتے ہیں کبھی بھی برا کام کرنے کے، تو وہ اصل میں شیطان کا کام ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ ہم شیطان کی بات نہ مانیں، بلکہ اس کو اپنے قابو میں رکھیں اور اچھے کام کرتے رہیں، اور اس چیز کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے؟ مدبر بھائی، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس لیے ہم جلدی سے بچوں کے کچھ سوال سن لیتے ہیں جو ہمیں آئے ہیں۔ میرا سوال ڈاکٹر ببلو سے ہے اور میں کراچی سے بول رہا ہوں اور میرا نام طاہر ہے۔ میرا سوال ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پینٹ پہن کے آیا کرو جب نماز یا قرآن مجید پڑھنے آؤ، اس لیے ہم شارٹس کیوں نہیں پہن سکتے؟ یہ میرا سوال ہے، جزاک اللہ۔ میرا نام پاہیا ہے، جیسا سلانا کیوں ہوتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام شافیہ احمد ہے، میں 5 سال کی ہوں، میں جرمنی میں رہتی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اللہ میاں نے جانور اور پرندے کیوں پیدا کرے ہیں؟ جزاک اللہ۔ دیکھا آپ نے مدبر بھائی، بچوں نے ہمیں کتنے اچھے سوال بھیجے ہیں، جزاک اللہ پیارے بچوں۔ اب آگے بھی ہمیں اسی طرح آپ نے سوال بھیجتے رہنے ہیں۔ مدبر بھائی، اب آپ بچوں کو بتا دیں کہ وہ ہمیں کیسے اپنے سوال بھیج سکتے ہیں۔ جی بچوں، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ اپنی امی ابو سے کہہ کر اپنی ویڈیو بنوائیں۔ ویڈیو بنواتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ویڈیو لینڈسکیپ میں ہو، یعنی اس طرح، اور اس بات کا بھی خیال ہو کہ پیچھے کوئی تصویر نہ ہو، اور لڑکوں آپ نے ٹوپی پہننی ہے اور لڑکیوں آپ نے دوپٹہ لے کے اپنا سوال بھیجنا ہے۔ تو اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا،
यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।